بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے امریکہ کی دریافت۔ غالباً کولمبس نے اپنے اس نظریے کی بنیاد مارکو پولو کے اس نظریے پر رکھی جس میں مارکو پولو نے قبلائی خان کے عہد میں چین کا محل وقوع جزائر کینری کے متوازی قرار دیا تھا۔ کولمبس کے خیال میں یہ عین ممکن تھا کہ اگر وہ جزائر کینری سے بحری مہم کا آغاز کرے تو وہ مغرب کی سمت سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مشرق میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں صدی میں زمین کا گول ہونے کے بجائے بیضوی مانا جانا اور تمام سمندروں کا آپس میں جڑے ہوئے ہونے کا تصور بھی کولمبس کو اپنے نظریے پر ثابت قدمی سے جمے رہنے پر مائل رکھتا تھا۔ 15ویں صدی کے مہم جوؤں کی مجبوری کے عین مطابق کولمبس کو بھی ایک ایسے مقتدر اعلیٰ سرپرست کی ضرورت تھی کہ جو اس کی دریافت کردہ دنیا کو قانونی، سیاسی، مالی و فوجی تحفظ فراہم کر سکے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق محفوظ رکھے جا سکیں اور نئی دریافت کردہ کالونی قانونی ملکیت کے حصار میں آ کر کسی اور کے دعوے ملکیت سے محفوظ ہو جائے۔ سرپرستی کی اس ضرورت کے مد نظر کولمبس نے 1481 میں پرتگال کے بادشاہ جان دوئم سے اپنی بحری مہمات کی کفالت اور سرپرستی کرنے کی درخواست کی، جو پرتگال کی جغرافیائی کونسل نے مسترد کر دی۔ اسی طرح 1482 میں برطانیہ اور 1484 میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کولمبس کی درخواست کو شرف قبولیت سے محروم رکھا۔ 1485 میں کولمبس اسپین کے شاہی دربار سے مدد حاصل کرنے کی غرض سے اسپین آیا اور قرطبہ میں مقیم ہو گیا۔ وہ قرطبہ، غرناطہ اور سرقسطہ میں امراء اور حکام کو اپنی مہم جوئی کے منصوبے کے حق میں استوار کرتا رہا، لیکن مسلمان امراء نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہسپانیہ کے آخری مسلم حکمران سقوط ہسپانیہ کے ہی نہیں، امریکہ کی دریافت اور وہاں اسلام کی حکمرانی سے محرومی کے بھی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے دوران جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے مستقبل کے فیصلے پر بات موقوف تھی کہ نئے دریافت ہونے والے بر اعظم کا حکمران کون ہوگا: مسلمان جو 3 بر اعظموں میں پھیل چکے ہیں یا عیسائی جو ان سے یورپ چھیننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرعۂ اعمال عیسائیوں کے نام نکلا اور 6 جنوری 1492 کو ملکہ ایزابیلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ باب العدل سے قیصر الحمرا میں فاتحانہ داخل ہوئی اور جشن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دوران کرسٹوفر کولمبس غمزدہ اور بیزار الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ ابھی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہ وہاں سے چل دیا۔ کولمبس کی اس دل زدگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز قبل ہی ملکہ و بادشاہ کی طرف سے نامزد کردہ جغرافیائی کونسل، جسے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کونسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ مسترد کر دیا تھا۔
کونسل کا کہنا تھا کہ کولمبس کا منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار ہے اور اس میں سرمایہ کاری خسارے کا سودا ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔